ہم نے تھوڑا سا کم ہی تو دیا ہے، آخر نفع بھی تو یوں ہی نکلتا ہے۔ اے میری قوم، ناپ اور تول پورا کیا کرو۔ ہم کون سا کسی کو لوٹ رہے ہیں، بس اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ یا تو خاموش رہو یا اس بستی کو چھوڑ دو۔ اگر ہم غلط ہوئے تو اللہ خود پکڑ لے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گناہ کو عقل مندی اور بے ایمانی کو کاروبار کہا جانے لگا ہو؟ جی ہاں، ایسا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نبی اکیلے بازار میں کھڑے ہو کر بولے، اے میری قوم، ناپ اور تول پورا کیا کرو۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اس وقت نہ کوئی سلطنت تھی، نہ محلات، نہ منظم ریاستیں۔ مدین ایک تجارتی بستی تھی، چند کچے گھر، مٹی کی دیواریں، چھتوں پر لکڑی اور کھجور کے تنے۔ بازار میں کوئی عمارت نہ تھی، بس ایک کھلا میدان تھا۔ لوگ دور دراز سے آنے والے قافلوں سے لین دین کرتے تھے۔ انہی ترازوؤں پر ان کی دنیا قائم تھی۔ یہی ترازو بعد میں ان کے خلاف گواہی دینے لگے۔ مدین کو بھوکا نہیں چھوڑا گیا تھا، انہیں رزق دیا گیا، راستے دیے گئے، قافلے دیے گئے۔ اللہ نے انہیں تجارت دی، امن دیا اور ایسی زمین دی جو پیداوار دیتی تھی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں بڑھایا، مگر تم نے ناشکری کرنے والی قوم بنے۔ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کسی لشکر کے ساتھ نہیں آئے، نہ کوئی معجزہ لے کر بازار میں داخل ہوئے۔ وہ اکیلے آئے، سادہ لباس میں، چہرے پر عمر کی سنجیدگی، آواز میں چیخ نہیں تھی مگر وزن تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ بات نئی نہیں تھی مگر تکلیف دہ ضرور تھی۔ کوئی بڑی قربانی نہیں مانگی گئی تھی، نہ جان نہ مال، صرف یہ کہا گیا تھا، تول پورا کر لو، ترازو سیدھا رکھو، کمی مت کرو۔ لیکن یہی اصل آزمائش تھی۔ تاجروں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں کیا کریں؟ یہ انکار نہیں تھا، یہ چلاکی تھی۔ دوسرا بولا، کسی کو لوٹتے نہیں، بس کاروبار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے گناہ کو ہنر کا نام دے دیا۔ یہی موڑ ہوتا ہے جہاں قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ کہنے لگے، تھوڑا سا فرق ہے، نفع کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ جواز تھا، اور جواز گناہ کو عبادت بنا دیتا ہے۔ قوم تین حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ جو کھلے دشمن تھے، جو جان بوجھ کر تول میں کمی کرتے تھے۔ دوسرا گروہ چند لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، جو حق کی گواہی دیتے تھے۔ تیسرا گروہ خاموش تماشائی، جو کہتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بعد میں سب سے زیادہ نادم یہی لوگ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری تنبیہ فرمائی، اے میری قوم، مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کا خوف ہے۔ یہ ڈرانا نہیں تھا، یہ ان پر رحم تھا۔ سرداروں نے مذاق اڑایا، طنز کیا اور کہا، یا تو تم واپس لوٹ جاؤ یا ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ پھر کہا، ہم تو کامیاب ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جملہ تھا جو ہلاک ہونے والی قوم نے کہا۔ پھر ایک عجیب سکون آیا، نہ آسمان بدلا، نہ زمین ہلی۔ ترازو چلتے رہے، قافلے آتے رہے۔ انہوں نے سمجھا، دیکھا، کچھ نہیں ہوا۔ اور یہی لمحہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر عذاب آیا، بغیر تماشے کے، نہ چیخوں سے بھرا آسمان، بس زمین لرزی۔ قرآن کہتا ہے، ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔ لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے۔ جہاں ترازو تھے وہیں لاشیں تھیں۔ کوئی بھاگ نہ سکا، کوئی معاہدہ نہ ہوا، بستی خالی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، ایسا لگا جیسے وہ کبھی یہاں رہے ہی نہ ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار نظر ڈالی اور فرمایا، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا،
मगर तुमने नसीहत को पसंद ही ना किया। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई